امام کی ٹائٹلز اور کہیں امام کی والدہ کی ٹائٹلز پڑھے ہیں، کہیں میں نے نصارہ کے ساتھ مناظرہ پڑھا ہے۔ آج جو مجھے پڑھنا ہے وہ امام کے 3 مناظرے ہیں، جس میں سے یہودی کے ساتھ مناظرہ اور ہندو کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، ایک ہندو شخص نے امام کے سامنے سرخم کیا اور امام نے اسے کیا جو ہے وہ تحفہ دیا، کیا لطف جو ہے عطا فرمایا، آج اس کا تذکرہ مجھے کرنا ہے۔ امید ہے جتنے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے اور لائکس بھی کریں گے۔ یقیناً آپ کی لائکس جو ہے وہ آپ کے بزم میں شامل ہونے کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ وہ بزم ہے کہ جہاں بھی تذکرہ محمد و آل محمد کا ہو وہاں ملائکہ آ جاتے ہیں۔ تو بس اتنی میری گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ مولا کی فضیلت سے کتنے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں، ان کی مودت میں آپ کا سبحان اللہ کہنا، تسبیح کرنا عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو بس ایک جو ہے صلوات کے بعد میں ابتدا کروں گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کتاب میری 14 ستارے ہے، اس سے میں مناظرہ پڑھ رہی ہوں۔ 14 ستارے باب جو ہے وہ 10واں ہے امام رضا کا۔ اور پہلے تو میں یہ بتاتی چاہوں گی کہ یہ جو مناظرہ ہوا یہ دراصل کیوں جو ہے منعقد ہوا۔ مامون رشید نے جب مولا کو بلوا لیا اور مولا نے اپنے گھر کے لوگوں کو یعنی اس طرح سے بتا کے اپنے گھر سے مدینہ سے نکلے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابا عبداللہ حسین ابن علی مدینہ کو چھوڑ کے نکلے، اسی طریقے سے بہنوں نے رخصت کیا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اولاد کو چھوڑ کے آئے اور یہ بتا کے آئے کہ دیکھو اب میرا مدینہ آنا ممکن نہیں ہے۔ اب جب مولا آئے ہیں نا یہ سفر طے کرتے ہوئے، تو یقین جانے کہ وہ راستہ جسے نشہ پور کہتے ہیں، جہاں تمام عالم اور محدثین رہتے ہیں، امام کے علم سے آشنا ہونا چاہتے تھے، امام کے لطف سے جو ہے وہ فضل حاصل کرنا چاہتے تھے، امام کی ذات سے فضل لینا چاہتے تھے، امام نے ایسے علم کے موتی گوہر سے ان لوگوں کو بہرہ مند کیا کہ امام کی فضیلت اور امام کا جو مرتبہ ہے اور زہد ہے وہ سب پر عیاں ہو رہا تھا۔ اور مامون یہ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ضبط کی تاب نہ لاتے ہوئے کہ میں کس طریقے سے مولا کا رتبہ کم کروں، وہ چاہتا تھا کہ وہ مختلف ممالک سے یا میں یہ کہوں پوری دنیا سے بڑے بڑے عالموں کو بلوائے اور بلانے کے بعد وہ جو ہے مولا کا مناظرہ لوگوں کے ساتھ رکھوائے۔ اب اس نے یہی کیا، عالم بلائے گئے، نصارہ کے بلائے گئے، یہودیوں کے بلائے گئے، زرتشت جو ہیں عالم ان کو بلائے گئے، فرشتگان جو ہوتے ہیں فرشتوں کو پوجنے والے فرشتہ پرست جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہندوستان بھی خط لکھا۔ اب جب سب کو بلا لیا ایک مرتبہ کہا دیکھو ہمارا وزیر جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار اور بڑا عالم ہے اور آپ کو ان سے مناظرہ کرنا ہے۔ جواب میں لوگوں نے کہا چونکہ ہمارا تعلق ایران سے نہیں ہے یا خراسان سے نہیں ہے، مشہد سے نہیں ہے یا عرب سے نہیں ہے تو ہم عربی سے ناواقف ہیں۔ جب یہ جملہ سامنے آیا ایک مرتبہ مامون رشید نے سوچا کہ یہ تو بڑی بہترین بات ہے، اور ان لوگوں سے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر کیا ہوگا کہ آپ لوگ عربی نہیں جانتے، میں مولا رضا سے فرماؤں گا کہ آپ ان کو ان کی زبان میں جواب دیں۔ جب مولا نہیں دیں گے اور مترجم نہیں یعنی ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر کو میں نہیں بلا پاؤں گا یا اس کو نہیں یہاں پر پیش کروں گا، تو ایک مرتبہ مولا جو ہیں اس مناظرے کو جو ہے وہ پر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں، یہ وہ ہیں جن کا تقوی اور زہد دیکھ کر، فضل دیکھ کر ملائکہ بھی ان کی بزم میں شامل ہونے کی جو ہے آرزو رکھتے ہیں۔ بس اس نے خط لکھا، تمام لوگوں کو بلایا اور جب آ گئے تو ایک تاریخ مقرر کی کہ اس تاریخ کو آپ نے مناظرہ کرنا ہے۔ اب جب تک مولا رضا کو مہمان رکھا، اچھا اسی دوران مولا کے نام سے سکہ بھی بن چکا تھا، مولا کو ولی عہد بھی بنا دیا تھا۔ مولا یہ ولی عہدی نہیں قبول کرنا چاہتے تھے لیکن پھر بھی اس نے زبردستی مولا کو بنایا، اور اس دوران کافی سارے لوگ آتے رہے اس کے کام میں مولا کی نامداخلت کرتے ہوئے،
بہت سارے اس کی جو عیب ہیں وہ دنیا پہ شمار بھی ہوتے جا رہے تھے. تو اب اس نے کسی نہ کسی طریقے سے امام کے مرتبے کو کم کرنا تھا. یہ پوری جو ہے وہ خواہش تھی اس کی. اس نے کچھ لوگ جو ہیں امام کے اوپر معمور کیے, نظر بند کر کے رکھا امام کو. ایک مرتبہ درباریوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امام کیا کر رہے ہیں. صبح کسی درباری سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ امام قائم النہار یعنی پوری رات عبادت گزاری میں وقف کرتے ہیں. کہا اچھا تو بتاؤ کیسی نماز پڑھتے ہیں امام. میرے مولا رضا, میرے 8ویں امام, میرے امام ہشتم کیسی نماز پڑھتے ہیں. میرے مولا شاہ خراسان کیسی نماز پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ جواب دینے والے نے جواب دیا, تقیے میں ہے کیونکہ اگر بتا دے کہ میں مولا کی جو ہے وہ ولایت کو قبول کر چکا ہوں, مولا سے جو ہے میں نے دینی تعلیمات لینا شروع کر دی. تو ایک مرتبہ جب اس نے جواب دیا, کہا ایسا معلوم ہوتا ہے جب مولا رضا نماز پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز بنی ہی ان کے لیے, مصلی سجا ہی ان کے لیے ہے. پھر جب کسی سے راحت میں طلب کرتا ہے امام کے حوالے سے کہ بتاؤ مولا رضا کیا کر رہے ہیں, جواب دیا کہ مولا پورے دن قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں. سوال کیا اچھا بتاؤ کہ مولا تلاوت کیسی کرتے ہیں, جواب دیا کہ ایسا لگتا ہے قرآن بنا ہی ان کی تلاوت کے لیے ہے. تو یہ وہ انداز تلاوت تھا میرے آئمہ, میرے معصومین کا, سوائے مولا رضا کا نہیں بلکہ تمام آئمہ کا. لیکن جو دیکھتا ہے ان کو وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا, اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے قصیدے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے, مجبور ہو جاتے کہ ان کی تعریف ان کے سامنے کریں جو ان کے منصب کو کم کر رہا ہے. اب ایک درباری سے مولا کو بلایا گیا. جب درباری کے ہاتھ مولا کو بلایا گیا تو ڈرتا کھاپتا مولا کے پاس آیا. کہا مولا آپ کو مامون رشید نے بلایا ہے. تو کہا اچھا گھبراتا کیوں ہے, بلایا مجھے ہے. جب اتنا سننا تھا تو جیسے ہی مولا نے کہا گھبرایا کیوں, تو کہا نہیں مولا اصل میں دربار میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج کا مناظرہ کسی پری پلاننگ سوچ سے, کسی منصوبے کے تحت رکھا ہے. سب مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. سب کے پاس اپنی ادیان کی کتابیں اور صحیفے موجود ہیں. مولا میں ڈرا ہوا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبور لے جائیں یا مامون رشید کے سامنے کچھ برا ہو جائے. جب اتنا جملہ سننا مولا نے کہا کہ تجھے معرفت نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. کہا مولا نہیں. کہا دیکھنے والی شکل میری نہیں مامون کی ہوگی, مامون رشید کی ہوگی. ایک مرتبہ مولا وہاں سے بڑی شان سے چلے. یہاں مامون نے درباریوں کو حکم دیا کہ دیکھو جب مولا آئے نا تو نہ پردے اٹھانے ہیں, نہ استقبال کرنا ہے اور نہ مولا کا تعارف کرنا ہے. اپنے جملے سے لوگوں کو, درباریوں کو اس نے یہ حکم زد کیا کہ کوئی بھی مولا کا استقبال کسی انداز میں نہیں کرے گا. یہاں مولا چلے تو کس شان سے چلے کہ بڑا خوبصورت منظر جو ہے وہ لکھا گیا کہ مولا چلے تو اس شان سے چلے کہ ولایت کا امامہ سر پہ اڑا, امامت کی ابا کاندھوں پہ ڈالی, تولا کی تسبیح پڑھی, تولا کی تسبیح پکڑی اور تبرہ کا عصا ہاتھوں میں لیا. یہاں مولا اس شان سے آئے. معذرت خواہ ہوں پیچھے سے کال آ رہی ہے, شاید میں اور ڈسٹرب ہو جاؤں. تو مولا اس شان سے آئے کہ ولایت کا امامہ سر پہ رکھا ہے, امامت کی ابا کاندھوں پہ ڈالی ہے, تولا کی تسبیح پکڑی ہے, تبرہ کا عصا ہاتھ میں لیا ہے. جب نالین پہن کے زمین پہ قدموں کو رکھا تو لگتا ہوتا کہ زمین قدموں بوسی کر رہی ہے. اور یہاں دربار کی جانب جیسے ہی چلے تو ہواؤں نے میرے مولا رضا کا اثار کرنا شروع کیا. پردوں نے اٹھ کے سلامی دینا شروع کی. جیسے ہی مولا داخل ہوئے تو وہ روب اور دبدبا تھا. ایک مرتبہ مامون رشید اور تمام عالم جتنے درباری تھے
जलाल देख के, मौला के जलील कदर हस्ती को देखकर खड़े हुए और कहने पे मजबूर हो गए, अस्सलाम अलैका या मौला रज़ा, अस्सलाम अलैका या शाह खुरासान। बस वो खड़ा हुआ, उसने खुद तारुफ अपने जुमलों से कराया कि मौला वहाँ क्या खड़े हैं, आके मेरे तख्त पे बैठ जाएं। मौला ने जवाब दिया, मौला ने कहा हमें तख्त व ताज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तख्त व ताज तुम्हें मुबारक हो, हमें मिंबर लगा के दो। मौला ने हुक्म दिया कि हमें मिंबर लगा के दो, यहाँ मिंबर ना हो जो तुम्हारा तख्त और ताज है, हमारा मिंबर भी तुमसे दूर और मुबर्रा होना चाहिए, ताकि मालूम हो कि हक़ अलग है और बातिल अलग है। ये मेरे मौला के वो जुमले जो तारीख़ में रकम हुए, जिससे मालूम होता है कि हक़ को ज़िद है, हक़ को ज़िद है कि वो सामने आ जाए। ये मेरी मौला की हस्ती। अब मैं बात करती हूँ कि पहला मनाज़रा, सबसे पहले आलम नसारा के एक शख्स जिसका नाम जासलिक बताया जाता है, पॉप, उसको कहा गया, उसको दावत दी गई कि आप जो है मौला से मनाज़रा करें। मौला ने जवाब दिया, क्या तुम्हें हज़रत ईसा के अलावा जनाब ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रसालत कबूल नहीं? जवाब दिया कि नहीं, बल्कि हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं कि हज़रत ईसा जो हैं वो खुदा के बेटे, हम ये जानते हैं कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं, पर हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे जो है वो ईमान नहीं है। मौला ने मनाज़रा करते वक्त एक जुमला कहा जब उसने पूछा कि आप हज़रत ईसा को नहीं मानते, तो कहा हाँ बेशक मैं हज़रत ईसा को मानता हूँ, लेकिन मैं उस ईसा को मानता हूँ जिसने अपने हवारियों को मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की नवीज़ सुनाई, और मैं हज़रत ईसा की उस किताब को जानता हूँ कि जिसमें इसकी बशारत ऑलरेडी लिखी हुई है। जब इतना कहा, हज़रत ईसा की नबूवत, इनकी किताब, दोनों पर ईमान और इत्तिकाद है या नहीं, जैसे ये सवाल हुआ, और मौला ने उनके हवारियों की जो है पेशावरत दी और किताब से हवाला दिया। तो एक मरतबा मौला ने सवाल किया कि बताओ तुम लोग जो हो हज़रत ईसा के हवाले से जो है वो उनकी तनक़ीस करते हो। कहा अच्छा वो कैसे? कहा कि तुम लोग कहते हो कि वो नमाज और रोज़े के चोर थे। कहा नहीं, हम तो ऐसा नहीं कहते, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि मौला ने ये जुमला इसलिए कहा, इसमें हिकमत ये थी कि मौला उनके मुंह से ही जो है वो हक़ को निकलवाना चाहते थे। ठीक है, तो मौला ने एक मरतबा जब ये जैसे ही जुमला कहा, आगे से उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम तो हमेशा हज़रत ईसा को वो कायमुन नहार और कायमुल लैल और साइमुन नहार मानते हैं, यानी रात भर जागने वाला, इबादत गुजार और दिन भर रोज़े रखने वाला। तो एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा कि देखो तुम सच कह रहे हो क्या ईसा नमाज पढ़ते हैं? जवाब में कहा हाँ बिल्कुल, वो पूरी रात जाग के इबादत किया करते थे। कहा जो इबादत करता है वो अब तो हो सकता है, लेकिन माबूद नहीं। अब एक मर्तबा जैसे ही मौला ने ये सब जुमला कहा, वो लाजवाब हो गया। कहा मैं उस ईसा को मानता हूँ कि जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जब ईसा आए तो एक मरतबा उनके लब गोया हुए और उन्होंने ये जुमला फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्लाह अतीनिल किताब वजअलनी नबिय्यन, कि मैं अल्लाह की किताब लाने वाला नबी हूँ। बस ये जुमला सुनना था, एक मरतबा मान गया। कुछ और मनाजरे भी हुए, मौला ने और हवालात दिए, लेकिन दर हकीकत आखिर में वो मौला के सामने सरखम होकर मौला की विलायत का इकरार कर जो है वो मुसलमान हो गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर इसके बाद आलम यहूदी जो है उससे एक मनाजरा हुआ। ये मनाजरा जो है वो बहुत गौर तलब है। आलम यहूदी में एक आलिम जो कि जिसका नाम रासुल जालूद था, ये बड़ा मगरूर मुतकब्बिर आलिम था। इसको अपने इल्म पे बहुत ही गुरूर था। सोचता था कि शायद इसके सामने कोई बोल नहीं सकता, कोई मनाजरा और मुबाहिसा नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं मालूम था ये फर्जंदे रसूल से हम कलाम होने जा रहा है और ख़ुद फरेबी में जो मुब्तला है इसका गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। एक मरतबा इमाम के सामने आया, उसने सवालात का, अपने ख़यालात का इजहार किया, जिनके तसल्ली बख्श और इत्मीनान आफरीन जवाब से बहरामंद हुआ। पहला सवाल रासुल जलूस से इमाम ने पूछा कि तुमने
तौरात की इस इबारत से को नहीं जानते? कहा कौन सी इबारत, क्या तुम इस इबारत से ना वाकिफ़ हो? इबारत पढ़ी, आया नूर सीना से और रोशन हुआ जबल सईर पर और ज़ाहिर हुआ कोहे फरान पर। तो मौला ने फरमाया क्या तुम इस इबारत से वाकिफ़ नहीं हो? कहा मैंने पढ़ा ज़रूर है तौरात की इस इबारत को, लेकिन मैं इसके मायने से ना वाकिफ़ हूँ। जब ये जुमला सुना तो इमाम ने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मर्तबा कहा कि तुम नहीं जानते कोहे तूर को नूर सीना यानी कोहे तूर पे परवरदिगार आलम ने अपना नूर दिखाया। उस पहाड़ को नूर सीना, उस मुकाम को नूर सीना कहा जाता है। और फिर कहा, जब ये जुमला कहा तो एक मर्तबा उस जासलिक की जानिब देखा और उसने तायीद की, कहा लेकिन दूसरा जो नूर है वो जबल सईर से ज़ाहिर हुआ। जैसे ये जुमला बोलना था तो उस जासलिक ने मौला की इस बात पर लब्बैक की और फिर उसने जब मौला को एक मर्तबा ताज्जुब के अंदाज में देखा तो साथ साथ ये भी कहा कि अच्छा और फिर कोहे फरान क्या है? तो वहाँ पर अहले सुन्नत के भी आलिम जैसे कि इमाम हम्बल या उनके शागिर्द बैठे हुए थे, काफ़ी बड़े बड़े आलिम थे। तो एक मरतबा मौला ने मदीने से जो ताल्लुक़ रखने वाले थे, हिजाज से जो ताल्लुक़ रखने वाले थे, मौला ने उनकी जानिब देखा। जैसे ही उनकी जानिब देखा ना तो कहने लगा कि मैं मदीने के लोगों से, मदाइन के लोगों से जो है वो सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताइए कोहे फरान किसे कहते हैं? तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि ये वो सिलसिला है जहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई और कुरान में इसका तज़किरा है। बस इतना जुमला सुनना था, वो नहीं मालूम, उसको नहीं वाक़िफ़। कहा कि नहीं मैं इस चीज़ पे एतक़ाद नहीं करता। कहा अच्छा तो तुम ये बताओ कि जनाब मूसा के बाद तुम किसी को नबी क्यों नहीं मानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मूसा की किताब में तौरे सीना वो पहाड़ से मुराद है कि जनाब मूसा जहाँ कलाम किया करते थे और वो महल मुक़म जब ये सारी चीज़ें बता दी तो फिर उसके बाद बोला क्या तुम नहीं जानते कि इसी तौरात में बनी अख़वान के एक नबी से का तज़किरा है? कहा कि मैंने नहीं पढ़ा। कहा सोचो कौन है बनी अख़वान? कहा मैं नहीं जानता। तो मौला ने फरमाया कि देखो बनी अख़वान औलाद इस्माइल और इस औलाद इसहाक़ में से हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक़ में से हज़रत इस्माइल के जो फ़र्जंद से जो नस्ल चली वो बनी हाशिम का ख़ानदान बना। तो कहा कि देखो इसमें नबी थे और वो हज़रत ईसा से पहले थे। और देखो परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि आपने फरमाया कि हज़रत हक़ूक़ नबी इस कौल से वाकिफ़ होंगे, खुदा अपने बयान से जबल फरान से लाया और तमाम आसमान हमद इलाही की आवाज़ों से भर गए। इसकी उम्मत और इसके लश्कर के सवार खुश्की और तरी में जंग करेंगे। ठीक है, अब जब ये जुमला कहा कि तो इस किताब में ये बात लिखी हुई थी कि सब कुछ बैतुल मुक़द्दस की ख़राबी के बाद होगा। अब जब ये दलील मिल गई तो आगे से उसने जवाब दिया कि अच्छा तुम बताओ। फिर मौला ने पूछा अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी क्या दलील है कि तुम मूसा के अलावा किसी और की नबूवत का इकरार नहीं करते? तो फरमाया कि जैसे कि जनाब मूसा के पास जो मौज़ा थे वो मौज़ात हमने किसी और के पास नहीं देखे। मौला ने कहा बताइए कौन से जो थे वो मौज़े थे? तो पहला मौज़ा उसने बताया दरियाए नील का शगाफ होना। दूसरा मौज़ा बताया कि यदे बैज़ा से नूर निकलना। ठीक है, इसके अलावा तीसरा मौज़ा उसने बताया कि सांप यानी अज़हा का असा बन जाना। चौथा मौज़ा उसने बताया कि एक पत्थर से 12 मौत से निकलना। तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि देखो और नबी जो हैं सिर्फ मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में नहीं बताऊंगा बल्कि और अम्बिया ने इससे ज़्यादा करामात दिखाई। चंद अम्बिया का नाम लिया कि जो पानी के ऊपर चला करते थे। कौन है वो अम्बिया जो पानी के ऊपर चला करते थे? और फिर दूसरे अम्बिया कि जो कि 35 साल तक जो है मुर्दों को ज़िंदा किए करते थे। उसके बाद जनाब हस्कील, उसके बाद ईसा का जो है वो तज़किरा किया कि ईसा तो मुर्दे नाबीना को बिनाई दे दिया करते थे, मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे। और जो तिब था वो जनाब मूसा का वो मशहूर था। और फिर हज़रत इब्राहीम की मिसाल दी कि इब्राहीम तो वो है कि जो ज़िबाशुदा जो परिंदे थे उनको उन्होंने ज़िंदा कर दिया था। तो फिर इसका मतलब
کہ ان کی نبوت کو ماننا تمہارے لیے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بعد لازم نہیں. جب یہ سوال کیا کہا کہ آپ ایک کام کریں ہمیں معتبر کتاب سے بتائیے. کہا کہ معتبر کتاب کون؟ تو کہا کہ آپ ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا حوالہ دیجئے تو ہم مانیں گے. مولا نے کہا کہ اچھا تم مانو گے؟ کہا ہاں. کہا کہ دیکھو تمہارے تورات میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ دیکھو 2 نور ہم نے دیکھے. شعیع نبی کا قول ہے تورات میں مذکور ہے کہ 2 سوار ہم نے دیکھے جو پر نور تھے، جن کے پر نور تھے، روشن تھے. تو ایک کا جو نام بتایا ہے وہ راکب الحمار بتایا ہے جو حضرت عیسیٰ جس پر سوار ہو کے گئے، اور دوسرا پرنور سوار جو دیکھا گیا وہ راکب الجمل ہے جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے. پھر بھی نہیں مانا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ مجھے کسی اور کتاب کا تذکرہ جو ہے کریے جو کہ آپ ہمارے نزدیک معتبر کتاب ہو. تو کہا قرآن سے. تو کہا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے معجزے تم نے خود دیکھے تھے؟ تعجب میں آیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے تورات سے ہی بتائیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے تم تورات کھولو. اس نے تورات کو جیسے ہی کھولا تو مولا نے جیسے ہی اس نے تورات کو کھولا مولا نے اس کلام کو جو ہے پڑھنا شروع کیا. مولا نے جیسے ہی اس کلام کو پڑھنا شروع کیا نا تو گھبرا گیا. کہا میرا ایک سوال ہے. کہا کیا جواب ہے؟ کہا مجھے کیا آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے اور آپ اس کی عبارت ابتدا سے پڑھ رہے ہیں؟ اس کی مثال میں یاد دیتی چلوں. میں قرآن کو کھولوں درمیان سے، میرے سامنے جو شخص کھڑا ہے اس کو کیسے معلوم کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے، کون سی آیت ہے، کون سا صحیفہ ہے؟ جب یہ جملہ سنا تو مولا نے کہا کہ تم اس سے فرما رہے ہو جو علم لدنی کا مالک ہے، تمام علم جس کے پاس پروردگار عالم کے اذن سے محفوظ ہیں. بس اتنا سن کے وہ لاجواب ہوا. اسی طرح سے میں ایک تذکرہ کرتی ہوئی چلوں گی ایک ہندو عالم کا. اچھا یہ جتنا بھی میں نے کلام پڑھا ہے یعنی جتنا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے وہ 14 ستارے سے کیا ہے. اب جو میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا تعلق 14 ستارے سے نہیں، یعنی 14 ستارے میں یہ جو ہے مناظرہ پیش نہیں تھا. ایک شخص جو کہ 1050 ہجری 1050 ہجری پہ انڈیا میں گیا. اس کا نام جو تھا وہ میرے خیال سے یہ نام تھا ان کا میر فنترسی گئے اور انہوں نے انڈیا میں سنا. اس صدی میں ایک کرتاس رہا کرتا تھا جو کہ کرتب دکھایا کرتا تھا. جیسے ہوتے ہیں کرتب دکھانے والے، آم کو منہ میں ڈال دیا، چھری کو یہاں سے مطلب ایک سائڈ سے ایک گال سے داخل کیا، دوسرے گال سے نکال دیا. تو اس طریقے سے ایک شخص تھا جو بڑا مشہور تھا کرتاس دکھانے والا. تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 6 مہینے سویا کرتا تھا اور 6 مہینے جاگا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ میر فنترسی پہنچے اور انہوں نے اس کے وزیر سے کہا کہ مجھے ان سے ملوا دیجیے. کہا کہ میرے جو آقا ہیں یا میرے جو استاد ہیں وہ سونے جا رہے ہیں اور اب وہ جو سونے جائیں گے وہ 6 مہینے بعد اٹھیں گے. کہا کہ ان سے کہیے کہ میں ایران سے آیا ہوں، مشہد سے آیا ہوں اور میرا تعلق جو ہے اس جگہ سے ہے جس جگہ کا نام جو ہے مشہد ہے جو خراسان ہے. تو مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا جو ہے وہ لمبا سو جاتے ہیں اور اتنا ہی لمبا جاگ جاتے ہیں اور ان کی عمر بہت زیادہ ہے. تو بڑی مشکل سے خیر اسے وہ ٹائم ملا. وزیر اندر گیا اور وزیر نے کہا ایک ایسی ہستی آپ سے آ کے ملنا چاہتی ہے جو کہ جو ہے پر نور ہے، جس کے چہرے پہ شباب ہے، نور ہے، نور ولایت چمکتا ہے. جیسے یہ جملہ سنا ہے کہ نور ولایت چمکتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ جو کرتاس دکھانے والا تھا وہ واپس آیا، سونے کو اپنا ارادہ ترک کر کے وہ واپس آیا اور آ کے اس نے ان شخص سے ملاقات کی. لیکن جیسے ہی ملاقات کی ایک جملہ کہا. ابھی جملہ سنیے گا. کہتے ہیں نا کہ جب کسی کا دیدار ہو جائے اور وہ اس سے محبت کرنے لگے، مودت کرنے لگے تو اس کے آگے کسی اور کو وہ دیکھنا ہی چاہتا.
جیسے ہی اس شخص کے پاس آئے کہا کہ آپ ہیں وہ نورانی ہستی؟ میرے وزیر نے کہا کہ آپ سے ایک نورانی ہستی ملنے آئی ہے۔ تو آپ ہیں وہ نورانی ہستی؟ نہیں، آپ نورانی ہستی نہیں ہو سکتے۔ نورانی ہستی تو وہ تھے جن کا نام شمس الشموس تھا، جو شاہ خراسان تھے، جو مولا بیعرض طوس تھے، جو مولا رضا تھے۔ جیسے ہی جملہ سنا نا میرے مولا کے اتنے القابات اس شخص نے کہے کہ وہ تھی وہ ہستی کہ جس کو میں نے شمس الشموس انیس النفوس تھے، جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ افضل الکائنات تھے۔ وہ تھے غریب الغربا محسن آل محمد، عالم آل محمد ذکی غریب طوس شاہ خراسان ابو الحسن رؤوف مولا۔ جب اتنے سارے القابات مولا کے سن لیے نا، صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع، جیسے یہ جملے سنے نا تو کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ مولا رضا کو کیسے جانتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ 1050ویں صدی اور وہ 153 اور یعنی کہ 200 ہجری کے قریب کی جگہ کا وقت۔ تو جیسے ہی یہ جملہ سنا نا تو کہنے لگا کہ مجھے مامون رشید نے خط لکھ کر بلایا تھا، اب یہ جملہ سننے والا ہے۔ ایک ہندو کے پاس اتنا بڑا علم ہے، اتنی بڑی کرتاس ہے، اتنا بڑا کرتب ہے، اتنی بڑی فضل ہے، کس کا؟ اس در کا دیا ہوا، میرے مولا کا دیا ہوا، شاہ خراسان کا دیا ہوا۔ تو ہم اور آپ تو ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے مانگنے میں ایسی کیا کمی کہ مولا ہمیں نہیں دے رہے؟ تو بس ایک جملہ کہ کہا کہ آپ تو وہ نورانی ہستی نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ جب مامون رشید نے سب کو بلایا تو مجھے بھی بلایا، میں نے دیکھا کہ مولا رضا ابا عبداللہ فرزند رسول عالم نصارہ کو مناظرے میں جو ہے وہ تہے دیکھ کر چکے، اور پھر عالم یہود پر بھی غالب آ چکے، اور پھر عالم زرتج اور فرشتگان پر بھی جو ان کے فرشتہ پرست لوگ تھے ان کے اوپر بھی غالب آ گئے۔ تو میں نے ان کے سامنے، ان کے علم کے سامنے سرخم کر دیا۔ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے سرخم کر دیا تو مجھ سے پوچھا کہ دیکھو تم مجھے بتاؤ تم نے مجھ سے مناظرہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں نے آپ کے اندر وہ نور دیکھا ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا ہمارے بزرگ ہمیں بتا چکے تھے کہ دیکھو ایک ایلیا ہے، اس کی جو اولادیں ہیں ان میں وہ نور پایا جائے گا۔ تو میں نے آپ کے چہرے پہ وہ نور ولایت دیکھ لیا۔ میں آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے سر خم رکھ کرتا ہوں، آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتا ہوں۔ جب یہ عالم دیکھ بتایا نا، کہا کہ مولا نے اس کے تحفے میں مولا نے کہا کہ تم نے ہماری معرفت دی، یہ ضروری نہیں کہ معرفت حاصل کرنے والا کلمہ گوئی ہو، اگر کوئی غیر بھی ان سے مودت اور محبت کرتا ہے تو یہ وہ ہیں جو دینے پہ آئے تو دنیا لٹا دیتے ہیں۔ تو بس ایک جملہ کہا مولا نے کہ دیکھ میں تجھے ایک ایسا انعام دیتا ہوں کہ جب تک تو خود نہیں چاہے گا تو اپنی موت نہیں مر سکتا، اور جب تک تو زندہ رہے گا تیرے پاس ہمارا فضل و لطف و کرم ایک رہے گا جس سے تو لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اپنی زندگی انسانی خدمات میں لگا دی۔ تو یہ ہے وہ میرے مولا کہ جن کی شان میں نے سوچا کہ میں ایک جو ہے وہ نظم پڑھوں کہ چمکتا ہے شمس امامت رضا کا، چمکتا ہے شمس امامت رضا سے، مہکتا ہے باغ ولایت رضا سے، اور خدا ان سے راضی یہ بھی راضی ہے، اس رب سے راضی ہے منسوب یہ بھی فضیلت رضا سے، کر عمل سے اپنے خلق کو، اپنے خالق کو راضی، کر عمل سے اپنے خالق کو راضی، گر ہے تجھے بھی محبت رضا سے، اور نہ دنیا کی خاطر خدا چھوڑ دینا، خدارا نہ کرنا خیانت رضا سے، اور چلا شیر قالین سے جب نکل کر عیاں ہو گئی شان قدرت رضا سے، اور یہ ایران کا دبدبہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں آج ایران جو ہے مولا رضا کے نام سے مشہور ہے، مشہد پہ میرے مولا کی جو ہے حکمرانی ہے، یہ ایران کا دبدبہ کہہ رہا ہے، اسے تو ملی ہے یہ شہرت مولا رضا سے۔ والسلام سائرہ فاطمہ۔